وزیر اعظم عمران خان کا دورہ لاہور، وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے ملاقات، صوبے کے انتظامی اور سیاسی امور پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت تحریک انصاف کے پارلیمانی بورڈ کا اجلاس، سینیٹ کے لیے حتمی امیدواروں کے ناموں پر غور۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں جو ایوان میں پارٹی کے لیے بہتر ہوگا اسے سینیٹر بنائیں گے۔ سینٹ انتخابات کے لیے پی ٹی آئی کے امیدواروں کے نام فائنل۔ تحریک انصاف نے عبدالحفیظ شیخ اور فوزیہ ارشد اسلام آباد سے، فیصل واوڈا سندھ ٹیکنوکریٹ نشست پر، سیف اللہ ابڑو اور بلوچستان سے عبدالقادر کا نام فائنل کیا ہے۔ وفاقی وزیر فواد چودھری کہتے ہیں کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا سے مزید نشستوں کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ سینیٹ انتخابات 3 مارچ کو ہوں گے، الیکشن کمیشن نے شیڈیول جاری کر دیا، کاغذات نامزدگی کی وصولی جاری۔ پی ڈی ایم کیوں گھبرا رہی ہے؟ اوپن بیلٹ انتخابات سے اپوزیشن کو نقصان نہیں، فائدہ ہی ہوگا۔ گورنر پنجاب چودھری سرور کا دعویٰ، کہا شفاف سینیٹ انتخابات سے جمہوریت اور پارلیمنٹ مزید مضبوط ہوگی۔ سابق حکمرانوں نے معیشت کا جنازہ نکال دیا، پاکستان کو تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا دعویٰ، کہا نظام کی خرابیوں کو درست کرنے کے لیے مشکل فیصلے کیے ہیں۔ T20 اعصاب شکن مقابلے کے بعد جیت پاکستان کا مقدر بنی، کرپشن کے خلاف بھی فتح پاکستان کی ہوگی۔ معاون خصوصی فردوس عاشق اعوان کا طنزیہ وار، کہا سینٹ میں ہارس ٹریڈنگ کے خلاف بھی پاکستان جیتے گا۔ وطن کے بیٹے وطن پر قربان، جنوبی وزیرستان میں دہشت گردوں کا سیکورٹی فورسز کے چیک پوسٹ پر وار فائرنگ کے تبادلے میں 4 فوجی جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ شہادت میں لانس نائک عمران علی، سپاہی عاطف جہانگیر، سپاہی انیس الرحمان اور سپاہی عزیز شامل۔ جوابی کارروائی میں 4 دہشت گرد واصل جہنم۔ باجوڑ میں تباہی کا بڑا منصوبہ ناکام، سیکیورٹی فورسز کی پاک افغان سرحد کے قریب کارروائی، سینکڑوں کلو بارودی مواد اور اسلحہ برآمد۔ دہشت گرد بھارتی خفیہ ایجنسی را کی ایما پر تخریب کاری کرنا چاہتے تھے۔ صدر مملکت عارف الوی کی جنوبی وزیرستان حملے کی مذمت، شہید سیکیورٹی اہلکاروں کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت، کہا اللہ لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ جنوبی وزیرستان چیک پوسٹ پر حملہ، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان کی مذمت، شہید فوجی جوانوں کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت، کہا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سیکیورٹی فورسز نے لازوال قربانیاں دی ہیں۔ قوم کو دھرتی کے ایسے بہادر بیٹوں پر فخر ہے، سابق صدر آصف علی زرداری کی جنوبی وزیرستان حملے کی مذمت، کہا دہشت گردی کے خلاف بے نظیر کے بیانیہ پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ امن پسند ممالک کو یکجا ہونے کا پیغام، پاک بحریہ کی 7ویں کثیر الملکی بحری مشق امن، کراچی میں پرچم کشائی کی پروقار تقریب، مشقیں 16 فروری تک جاری رہیں گی۔ ہائی کورٹ حملہ کیس، گرفتار 4 ملزمان کا جوڈیشنل ریمانڈ منظور، انسداد دہشت گردی، عدالت کا وکلا کو 19 فروری کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم، سماعت ملتوی کر دی۔ سیالکوٹ ضمنی انتخابات، ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر عثمان ڈار کو نوٹس جاری، الیکشن کمیشن نے عثمان ڈار کو ذاتی حیثیت میں ڈسکے کے مقامی آفس پیش ہونے کی بھی ہدایت پیش کر دی۔ مہنگائی کا سونامی تباہی پھیرنے کی طرف گامزن، عوام پر مہنگائی کا ایک اور میزائل، بجلی 1 روپیہ 95 پیسے مہنگی کرنے کی حکومتی درخواست منظور، نیپرا نے فیصلہ وفاقی حکومت کو بھجوا دیا، اضافے کا اطلاق پاور ڈویژن کے نوٹیفیکیشن کے بعد ہوگا۔
महंगाई पे ही बात करेंगे, सब्जियां नरक हैं, फ्रूट है, बिजली है, तो ना गरीब के लिए ये चीज़ें मैसर हैं को वो इनको ले सके। कोई गरीब क्या, कोई सरमायादार भी है, वो भी अब इन चीज़ों से घबराता है। मेरी दरख्वास्त है ये वज़ीर आज़म साहब से कि देखो हम गरीब लोग हैं, हम कहाँ जाएं। अब देखो बिजली फिर महंगी हो रही, 3 रुपये यूनिट फिर महंगा हो रहा है, तो हमको पहले नहीं गुजारा होता, अब क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे हम। महंगाई के बाद लगातार बिजली की कीमतों में इजाफे पर शहरी तब्दीली सरकार पर फट पड़े। कहा आवाम को खुदकुशी करने पर मजबूर किया जा रहा है। खतरनाक कोरोना बेलगाम वायरस 24 घंटों में मजीद 33 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात की तादाद 12,218 हो गई, 1,270 नए मरीज। लाहौर में स्मोक का राज, शहरियों की आंखों में जलन, एयर क्वालिटी इंडेक्स 337 तक जा पहुंचा। माहिरीन का कहना है कि कम से कम घरों से निकला जाए।